السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکبرہ تکبیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسل رسولہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آل محمد صحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس والبینات بینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے دوبارہ اتنا بڑا بابرکت اور اہم مہینہ پھر سے آیا تاکہ ہم اپنی نیکیوں کو اور زیادہ بڑھا سکیں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی بخشش کروا سکیں۔ آج کا موضوع روزے کی فضیلت اور اس کے متعلق جو احکام ہے وہ انشاءاللہ میں نے کچھ احادیث کو جمع کیا جو کہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہیں، ان کو انشاءاللہ میں بیان کر کے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو سن کر اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے متعلق ایک بہت ہی مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ، بخش دیے جاتے ہیں ما تقدم من ذنبی، اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ متعلق روزہ رکھنے سے ایک دن پہلے روزے کی نیت کرنا، فرض روزے کی، وہ ضروری ہے۔ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزہ جو ہے اس سے جو پہلے رات ہے وہ نیت کے ساتھ بسر کرنا ضروری ہے۔ روایت ہے وَأَنْ حَفْصَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، متفق علیہ۔ امام ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض روزہ ہے اس کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس بندے نے ایک دن پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کی تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے۔ جو نفلی روزہ ہے اس میں نیت بندہ روزہ رکھنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، یا بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، بندے نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانے میں گھر میں کچھ نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو میرا روزہ ہے۔ لیکن فرض کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزے کے لیے اس سے ایک رات قبل جو ہے وہ اس کے متعلق اس کی نیت کرنا، روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ روزے کو جلدی افطار کریں گے۔ اس کے متعلق حدیث ہے وعن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ روزے کو جلدی افطار کرتے رہیں گے تب تک لوگ خیر پر رہیں گے۔ اس لیے جب روزے کا وقت ہو جائے اس کو جلدی سے، روزے کا جو اصل وقت ہے اس پر روزے کو جلدی سے افطار کر لینا چاہیے، روزے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا۔ سعد بن سعد
سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق فرمایا، سحری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جیسا کہ دین نے ان کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جو مسافر ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھیں، جو اسی طرح بیمار ہیں یا کمزور ہیں یا ان کا کوئی بھی شرعی عذر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سحری ضرور کریں۔ سحری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، وانس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی سحور برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سحری کیا کرو، بے شک سحری میں برکت ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی کتب میں لے کے آئے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ تو سحری جو ہے وہ کرنی چاہیے، روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہماری روٹین نہیں بنی ہوتی، نہ کھانے کی نہ افطار کرنے کی، ہم پورا دن کھاتے ہیں، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بھول کر فریج کا دروازہ کھولتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں، لیکن کھاتے وقت یا کھانے کے بعد یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو یاد ہی نہیں رہتا بالکل بھی، کبھی بھی یاد آ جانا کھاتے وقت یا بعد میں تو فوری جا کے کرلی کر لینی چاہیے۔ تو اس شخص کا جس نے جان بوجھ کر نہیں کھایا بلکہ بھول کر کھا لیا ہے، اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس شخص کا روزہ ہے۔ اس کے متعلق نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسى وهو صائم، جو شخص بھول گیا اور اس حال میں کہ وہ روزے دار تھا، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، اس نے کھا لیا اور پی لیا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس کو پورا کرے، کیوں نہ کہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، جو اس نے بھول کر کھا لیا ہے، تو اس کا روزہ وہ قبول ہوگا، اس کا وہ روزہ ہے، وہ اس روزے کو توڑے نہیں، اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت زیادہ آسانی انسان کے لیے بنائی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی بھی اور مسئلہ ہے جس کے متعلق کافی سوال کیا جاتا ہے، لوگ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ الٹی آ جانے سے ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا۔ اکثر اوقات انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ الٹی کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جو الٹی اس نے کر دی ہے، جو الٹی اسے جان بوجھ کے نہیں، جو الٹی اسے آئی وہ اس نے کر دی ہے، تو اس شخص کا جو روزہ وہ نہیں ٹوٹا، اس شخص کا روزہ ہے، الٹی کرنے کے بعد بھی اس شخص کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، جو جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے، اس پر وہ روزہ ہے، پھر وہ اس روزے کو ادا کرے گا بعد میں، اس روزے کو رمضان المبارک۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر